إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے بیان میں آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرتا ہے اور پھر بھرپور طریقے سے کرتا ہے، یعنی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے اسے ضرور بڑھانی چاہیے۔ اب ہم وضو کی شرائط پڑھیں گے۔ شرائط کنڈیشنز کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم مکمل نہ کریں تو وضو نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام کا ہونا، یعنی جب تک کوئی انسان دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری شرط ہے عاقل کا ہونا، یعنی عقل والا ہو۔ کوئی پاگل یا مجنون کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کو فرض قرار نہیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص مرفوع القلم ہیں، اور ان 3 میں سے ایک پاگل ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری شرط پہ، اور وہ ہے تمیز۔ تمیز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب انسان 7 سال کا ہو جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے درمیان فرق کر سکے۔ اس عمر کو سن تمیز کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو اور ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کا حکم 7 سال سے ہے۔ ویسے تو تمام عبادتیں فرض کب ہوتی ہیں؟ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک نماز اور وضو کا تعلق ہے تو جب بچے سن تمیز یعنی 7 سال کے ہو جائیں تو اسی وقت انہیں حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کریں۔ اس لیے وضو کی شرط میں کیا آئے گا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، یعنی تمیز والا ہو تو وہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اب ہم چوتھی شرط کی طرف آتے ہیں، اور چوتھی شرط ہے نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت ہونی چاہیے۔ اور نیت کی جگہ کیا ہے؟ نیت کا مقام کیا ہے؟ نیت کہاں کریں گے؟ نیت دل میں کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ارادہ کرنے کو۔ آپ نیت کرتے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب وضو کروں اور اپنے ظہر کی نماز پڑھوں، یا جس وقت کی بھی نماز پڑھوں، یا قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو آپ جب یہ ارادے سے اٹھتے ہیں، واش بیسن پہ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی نیت ہو چکی ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی الفاظ کا ادا کرنا بدعت ہے۔ اب ہم نیت کے بعد دیکھیں گے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں یا جن چیزوں پہ، جن اعضاء پر ہم وضو کرتے ہیں، ان میں ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی جسم کی جلد تک نہ پہنچ رہا ہو تو وضو نہیں ہوگا۔ یعنی ضروری کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی رنگ یا
لائنر، مسکارا، لپسٹک یا نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو اس کو اتارنا لازمی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے پانی جو ہے اسکن پہ نہیں پہنچتا. جب تک پانی اسکن تک نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا. اب ہم چھٹی شرط دیکھیں گے، اور یہ چھٹی شرط یہ ہے ان خاص لوگوں کے لیے ہے جن کی جیسے کوئی مریض ہوتا ہے اور اس کا پیشاب نہیں رک رہا ہوتا، کیتھیٹر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے لوگ، یا پھر ایسی خواتین جنہیں استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ان کی بلیڈنگ نہیں رکتی، تو ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کریں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ویسے تو ہمارا وضو برقرار رہتا ہے، ہم ایک وضو سے 2 یا 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے مریض جن کا جو ہے یورین نہ رکتا ہو یا بلیڈنگ نہ رکتی ہو، وہ کیا کریں گے؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے. تو ہم نے 6 شرائط دیکھی ہیں، اور علماء نے 10 شرطیں وضو کی بیان کی ہیں جو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. یہ طہارت کا شارٹ کورس ہے، اور جب ہم انشاءاللہ تفصیلی طہارت کا کورس کرائیں گے تو ہم سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گے. اب ہم وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے کہ وضو میں کیا چیزیں فرائض ہیں. ان کو آپ فرائض کہہ لیں، ارکان کہہ لیں. ارکان کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو یہ جو بنیاد ہے، یہ جو ارکان ہیں، یہ کیا ہیں؟ جو پلرز ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پلر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان مسلمان ہی نہیں رہے گا. یعنی جو کوئی نماز کا یا کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں رہے گا. اسی طریقے سے ہم وضو کے فرائض دیکھیں گے. اگر وضو کے فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی پوری نہیں ہوئی تو وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، وضو ہوگا ہی نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ وضو میں چہرہ، منہ اور ناک کا دھونا. دوسری چیز ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا. تیسرا سر کا اور کانوں کا مسح کرنا. چوتھا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. پانچواں ترتیب کو برقرار رکھنا. اور چھٹا کہ ان کے درمیان موالات ہو، یعنی ایک ہی وقت میں کیا گیا ہو. ایسا نہ ہو کہ 2 اعضاء کو تو ایک وقت پہ دھویا اور پھر باقی اعضاء کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد دھویا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک ہی وقت میں وضو کو مکمل کرنا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض کام یہ ہے کہ منہ کو دھویا جائے. اور منہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی چہرہ، مطلب منہ، اور پھر جب ہم منہ میں کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ سب منہ میں شامل ہیں. پھر اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض سروں کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دھونا ہے. پانچویں بات کیا ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آیت میں جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے وضو کرنا ہے. اور چھٹی چیز کیا تھی؟ آپس میں موالات کا ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ، یعنی آپ کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو ایک ساتھ ہی کیا. یعنی ایسے نہیں کہ منہ پہلے دھو لیا اور اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جو ہے درمیان میں کوئی وقفہ آیا ہو اور پھر جا کے ہاتھ دھویا ہو. تو اس لیے وضو کے درمیان گیپ نہیں لینا، بلکہ وضو کو مسلسل ایک ساتھ ہی ایک ہی وقت میں کرنا ہے. اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے.
تو وہ 3 کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ایک نماز، دوسرا طواف اور تیسرا مصحف یعنی قرآن مجید کو چھونے کے لیے۔ نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا، یعنی نماز ہمیشہ کیسے پڑھنی ہے؟ باوضو ہو کر پڑھنی ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ طواف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، لیکن اس میں تم کلام کر سکتے ہو، اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، اس میں بھی جیسے نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے ویسے ہی طواف کے لیے بھی وضو کرنا ہے۔ تیسری بات ہے مصحف، قرآن مجید کو چھونے کے لیے باوضو ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہرا، قرآن کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ مصحف ایسے قرآن مجید کو کہتے ہیں جس میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھی ہو، یعنی معانی اور تفاسیر نہ لکھے ہوں۔ اس مصحف کو چھونے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، یعنی آپ اگر مصحف سے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ باوضو ہو کر بیٹھیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، تو سیل فون پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ اور جہاں تک صرف تلاوت کی بات ہے تو تلاوت کرنا کے لیے جو ہے وضو شرط نہیں ہے۔ تلاوت قرآن بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر میں قرآن مجید بھی داخل ہے۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لیا جائے کہ ہم اس کو اپنی عادت ہی بنا لیں کہ تلاوت ہمیشہ بغیر وضو ہی کیا جائے، بلکہ بہتر کیا ہے کہ ہم باوضو ہو کر ہی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہم نے جانا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ایک نماز، دوسرا طواف، اور مصحف کو چھونے سے پہلے یا مصحف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا ہو تو پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔